میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی حالت میں، نماز کی صورت میں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو نماز میں ظاہر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ نمازی ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان نمازوں میں کثرت سے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نفلی نمازیں ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، جتنا چاہیں آپ اللہ کا قرآن اس میں پڑھتے جائیں۔ یہ آپ کی انفرادی نماز ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، نماز کا اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، اور نماز یہ جہاں دنیا کے اندر طرح طرح کی خیر و برکات کا نظریہ ہے، وہیں آخرت میں انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت انعامات کی صورت میں، اور پھر جنت کا داخلہ، یہ کروانے میں اہم ترین ذریعہ انسان کے لیے وہ ایک نماز ہے۔ نماز سے قرب الہی بڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ روکتی ہے بری بات سے اور فحش باتوں سے، کاموں سے نماز روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ برائی بھی کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نماز اسے ان کاموں سے روک دے گی، یہ نماز اسے ان کاموں سے روک دے گی، یعنی وہ نماز پڑھتا رہے، یہ نہ کرے کہ وہ یہ عبادات چھوڑ دے۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ بعض اوقات ہم کسی کی اچھائی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کی کوئی برائی دیکھی، اچھائی دیکھی اور پھر ساتھ برائی دیکھی، تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں کہ وہ اچھائی کرنے والے کی اس اچھائی کو اس جگہ ذکر کرتے ہیں جہاں وہ برائی کر رہا ہے یا برائی کا موقع ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو یہ اچھائی کرتا تھا، اس کی نیکی یہ ہے، پھر بھی یہ ایسا کام کر رہا ہے، اسے لعن طعن کرنا شروع کر دو۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو اچھائی کر رہا تھا، نیکی کر رہا تھا، وہ نیکی بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہ چاہیے کہ ہم کسی کی برائی، گناہ یا کوئی اور ایسا معاملہ دیکھیں اور وہاں اس کی نیکی والی باتوں کو ہم کوٹ کرتے رہیں اور نیکی والی باتوں کا ہم ذکر کرتے رہیں۔ وہ نیکی والی کام اس کا اپنی جگہ ہے، مگر یہاں اس سے غلطی ہوئی ہے، برائی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، انسان ہے، ہو گیا اس سے، لیکن آپ وہی چیزیں یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ تم تو یہ تھے، تم تو یہ تھے، یا طرح طرح لوگوں کے اندر مشہور کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص وہ جو دینداری کچھ اظہار کرتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، امامہ پہنتا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، اچھا ہم روڈ پر بھی ہم جائیں گے،
اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ اسے تو مولانا ہے، تو مولوی ہے، مولانا ہے، باشرہ ہے، داڑھی والے ہو، پھر بھی تم سے یہ غلطی ہو گئی۔ ارے ٹھیک ہے، وہ مولانا ہے، ٹوپی والا ہے، امامے والا ہے، داڑھی والا ہے، لیکن غلطی تو ممکن ہے، غلطی تو اس سے بھی ہو سکتی، لیکن آپ ہر جگہ اسی چیز کو بیان کریں گے۔ تو جب کسی سے غلطی ہو جائے تو وہاں اس کی نیکی یا اس کی داڑھی یا اس کی ٹوپی یا اس کی حج کو اس طور پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو نیک ہیں، ہاں البتہ ان لوگوں کو ضرور اپنے اس منصب کا خیال رکھنا ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، قاری ہے، اسے اپنے منصب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر کہیں غلطی ہو گئی تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی عزتوں کو یوں اچھالتے رہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اور عرض کی گئی کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے مگر چوری بھی کر لیتا ہے، چوری کی بھی عادت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی، یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی، گناہ سے روک دے گی یہ نماز، یعنی نماز پڑھتا رہے، نماز کا یہ فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان کو تقوی، پرہیزگاری یہ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے نماز کی برکت سے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ جی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو نماز کی عادت بنائے ہوئے ہیں تو وہ کئی طرح کے گناہوں سے بچتا ہے، یعنی اس کو سارا دن پتہ ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ ظاہراً بھی باطناً بھی، یعنی گناہ سے بھی بچے گا اور ظاہراً اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے گا کہ ایسی حالت اور کیفیت نہ آئے کہ جس کی وجہ سے کپڑے میرے ناپاک ہوں، جسم ناپاک ہو، کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب اسے یہ خیال ہے کہ مجھے نماز پڑھنی، تو وہ طرح طرح سے گناہوں سے گویا کہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ نماز کا بہترین فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور جتنے بھی نماز پڑھنے والے مرد ہوں یا عورتیں سب کو اندازہ ہے کہ وہ اپنی اس لحاظ سے، کیونکہ طہارت شرط ہے اور وہ اپنی طہارت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں خواتین، مائیں بہنیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہیں تو وہ بھی اس چیز کی احتیاط کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے ظاہر ہے، بچے کہیں ناپاکی کر دی، نجاست کر دی، تو اپنے آپ کو ان سے آلودگی سے بچاتی ہیں۔ بچوں کو پاک صاف رکھنا، ان کو دھونا، یہ سب کچھ کرنا، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتی ہیں۔ تو دنیاوی طور پر یہ فوائد کہ آدمی باطہارت رہتا ہے تو اس میں کتنی عظمت ہی عظمت ہے، پاک صاف رہے گا، باطہارت رہے گا، اگر کوئی کپڑوں پر آلودگی نجاست ہوتی تو اسے صاف ستھرا کر لیتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں سے تو اچھا ہے، بہترین ہے، اچھا ہے جو اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ علمان الحفیظ کچھ لوگ اس طرح کی حالت اور کیفیات میں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا، جنب یعنی جنبی شخص، جنابت والا شخص جس پر غسل کرنا فرض ہے، وہ بظاہر بھلے جتنے بھی اچھے کپڑے پہن لے، لیکن چونکہ جنابت طاری ہے تو حقیقتاً وہ کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں۔ تو یہ ارشاد فرما دیا جس جگہ یہ ہوتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے۔ جہاں یہ شخص جس پر غسل کرنا فرض ہو اور وہ ایسی حالت میں، بعض جگہوں پہ شریعت نے گنجائش دی ہے، اور وہ گنجائش کہاں دی ہے؟ ٹھیک ہے ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز کے ٹائم پیریڈ میں کچھ وقت ہے، گھنٹے باقی ہیں، اور اس نے کچھ آرام کر لیا، پھر نماز سے پہلے اپنے آپ کو باطہارت کر لیا اور نماز پڑھ لی، سبحان اللہ۔ لیکن جو اپنے آپ کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اس کی نماز بھی قضا ہوتی جا رہی ہے، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، یہی حالت اس کی جاتی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان نماز کے یہ فوائد ہوئے کہ ظاہراً بھی پاکی اسے مل جاتی ہے، باطناً بھی پاکی، اور گناہ سے چونکہ بچتا ہے تو سبحان اللہ دامن محفوظ ہے، عند اللہ یہ شخص ماجور ہوگا، اجر کمانے والا ہوگا، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی یاد رکھیں یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ تو یہ فائدہ حاصل ہوا۔ نمبر 2، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور آدمی توسل جو اختیار کرتا ہے،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب اللہ سے ڈرو، پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو وسیلہ فرمایا گیا ناظرین کرام، قرآن یہ وسیلے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب یہاں 3 طرح کے وسیلے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کا وسیلہ، یعنی ایک وسیلہ جسے کہتے ہیں توسل بالاعمال یا توسل بالعمل، یعنی عمل کا وسیلہ اختیار کرنا، عمل کا یا اعمال کا وسیلہ اختیار کرنا۔ مراد کیا ہے کہ نیکی کے کئی کام ایسے ہیں، اور ان میں سر فہرست علماء کرام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ نماز یہ بھی وسیلہ ہے اللہ کے قرب کے حصول کا، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مرتبے کا حصول، یہ نماز کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ نماز ہی وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی اسے وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ توسل بالاعمال، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے، اس کے اندر ہمارے جتنی بھی نیکی والے اعمال ہیں، چاہے ان کا تعلق فرائض سے ہو، چاہے ان کا تعلق مستحبات سے ہو، سنن سے ہو، یہ وہ اعمال بن جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح روزے رکھنا عمل ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل ہے اللہ کا قرب ملنے کا۔ تو یہ توسل بالاعمال کہلاتا ہے، یہ توسل بالاعمال۔ دوسری بات آتی ہے توسل بالذات، یعنی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا، کہ رب تعالیٰ کا قرب ملے کسی ذات کے وسیلے سے۔ اب اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ہر وہ ذات جس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، ان کے ذریعے سے وہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ، ان کا وسیلہ پیش کرنا، حضور الاسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ قرآن نے اسے بالکل بیان فرمایا ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو یہود ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی اپنی جنگوں میں مختلف مواقع پر حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی بطور وسیلہ کے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے وسیلہ اختیار کرنا، یہاں تک کہ ظاہری وصال مبارک ہو گیا، اور آپ کی قبر مبارک کو بھی وسیلہ اختیار کرنا۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں، اور احادیث طیبہ کے اندر ان کا ذکر اور صحابہ کا عمل یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر خود حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، جسے قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسے کلمات القاء کیے گئے، انہیں کلمات دیے گئے کہ جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ کون سے کلمات تھے؟ ایک تو قرآن نے یہ بیان فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک تو یہ کلمات ہے کہ انہوں نے دونوں نے یہ جو اللہ کی بارگاہ میں کہا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے یہ کہے۔ دوسرے یہاں پر احادیث طیبہ کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیا گیا، نبی پاک کا وسیلہ دیا گیا، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَن تَغْفِرَ لِي أَوْ كَمَا قَالَ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور تاکہ میری لغزش معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم کیسے محمد کے وسیلے سے مانگ رہے ہو، ابھی تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا ان کو۔ تو کہا کہ پہچانا کیسے ہے؟ کہا جب مجھے تخلیق کیا گیا تو عرش کے پایوں پر دیکھا تو جہاں تیرا نام ہے وہاں تیرے محبوب کا نام بھی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس لیے ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لغزش کو معاف فرمایا۔ تو یہ ہے توسل بالذات، توسل بالذات، یعنی کسی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں
وہ دعا کرنا۔ اور تیسری قسم توسل کے اعتبار سے ہے کہ ایسی متبرک مبارک چیزوں کا وسیلہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ مراد قرب سے کہ رب تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، تو وہ چیزیں بھی حصول قرب الہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں اور وہ وسیلہ کہلاتی۔ مثال کے طور پر نماز تو جہاں بھی پڑھیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، مصلی بنا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، کہ یہ وہ جگہ مقام ہے جہاں زکریا نے دعا مانگی۔ زکریا علیہ السلام عمر مبارکہ بڑھاپے کو پہنچ گئی، لیکن آپ نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ وہ کیوں دعا قبول فرمائی؟ وہ محراب مریم، جہاں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کرتی تھی، اور عبادت جو جس جگہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اس جگہ کا مقام مرتبہ بھی اتنا بلند ہوا، اتنا بڑھ گیا کہ وہاں دعا مانگی جا رہی ہے، رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک توسل کی ہی یہ صورت یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ، ایسی مقام جن کی نسبتیں اللہ کے پیارے بندوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام اور جگہ کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور ان کی دعائیں اور ان کی مناجات کو قبول فرماتا ہے، ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ عمل کی بات کریں، ذات کی بات کریں یا مبارک جگہ کی، یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ وسیلہ بن جاتی ہے، اور نماز اس میں بہت ایک اہم کردار ہے کہ جس کے ذریعے انسان دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور نماز ہی قرب الہی کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اب نماز کیسے توسل بنتی ہے، نماز کیسے قرب الہی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس کی آنکھوں میں پرابلم تھی، آنکھوں میں مسئلہ، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اور اس نے آ کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اور اس مرض کے اور اس عارضے کے دور ہونے کے بارے میں التجا کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا، وہ شخص آگے کہتا ہے ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو کہتا ہے تو میں دعا بھی کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ ظاہر مصیبت پر آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اجر دیتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا فرماتے اور دعا کر کے اور اسی وقت اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے، اس کی آنکھوں پر کچھ ہاتھ لگاتے، ویسے ہی روشن ہو جاتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم وضو کرو اور اچھا وضو کرو، وضو کرو۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے وضو کیا، پھر دعا کی تعلیم جو حضور علیہ السلام نے دی، وہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں جو حدیث میں ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ اور ایک اور روایت میں جہاں یہ ارشاد فرمایا اسے کہ وضو کرو اور نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، اور وہاں کچھ کلمات روایت میں اور ہیں، اور وہ کیا روایتیں ہیں جس میں یہ کلمات اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفع فیہ، یعنی اب یہاں یہ دعا مانگ رہا ہے۔ وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے نبی محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس حاجت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ پورا فرما دے۔
اور اگلی روایت میں یا محمدو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اور یہ دعا حضور سکھا رہے ہیں، یا محمدو انی توجہت بک الی ربی، میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نام سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو اور میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اب یہاں شارحین نے لکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، آج بھی کوئی اس پہ عمل کرتا ہے روایت پہ تو ٹھیک ہے، وہ یہی صلاۃ حاجت والی یہ روایت اور یہی دعا کے کلمات کا اس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ لے، یہ زیادہ یہ کہے تاکہ القابات کے ذریعے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خطاب ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہادی۔ اب جو اس آدمی نے یہ کہا، صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم وہاں بیٹھے تھے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، ہم وہیں بیٹھے تھے، ہوا کیا کہ وہ نماز پڑھ کے اور دعا مانگ کے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی، ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، آپ نے شفقت ایسی فرمائی کہ تا صبح قیامت آنے والے امتیوں کی رہنمائی فرما دی ہے کہ یہ نماز بھی ادا کرو جس کے ذریعے تمہاری اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی مجرب نماز جسے نماز حاجت کہتے ہیں، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، آپ 2 رکعت ایسے وقت میں کہ جب نماز پڑھنا کوئی مکروہ وغیرہ نہ ہو، وہ وقت ایسا ہو نارمل، مثال کے طور پہ ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، تو یہ ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں نفل آپ عام پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نفل نماز اس وقت پڑھ رہے ہیں اور آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اور یہ نفل بھی پڑھیں اور ساتھ ہی دعا بھی کریں اور اپنی حاجت ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، اپنے دکھڑے لوگوں کو تو آدمی بتاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہتا، رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے تو انشاءاللہ عرض کریں گے تو اللہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو یہ نماز کا ایک ذریعہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنا قرب بھی دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو آج میں نے مختلف انداز سے چند وہ چیزیں اعمال نماز سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں اور وہ نیکی کے اعمال کے جن کے ذریعے سے انسان کو قرب الہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے ان چیزوں پر عمل کی توفیق دے، قرآن میں بھی ہمارا دل لگا دے، نماز میں بھی ہمارا دل لگا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز